نحمده ونصلي على رسوله الكريم فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وقال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال الله تعالى وهذا لسان عربي مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، میں نے قرآن کریم کی 3 مختلف آیات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سرمدی اور عالمگیر اور آخری پیغام کے لیے عربی زبان ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ قرآن کریم عربی ہی میں کیوں اتارا گیا؟ دنیا ماہرین کہتے ہیں دنیا میں 6500 زبانیں ہیں جو مختلف معاشروں کے لوگ آپس میں رابطے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، بہت سارے ماہرین کی رائے یہ بھی ہے کہ ان میں سے 4000 زبانیں تقریباً مر رہی ہیں، 2500 کے قریب زبانیں ہیں جو اس وقت کرنسی میں ہیں، لوگ استعمال کرتے ہیں۔ عربی زبان سب سے قدیم زبان ہے، اس وقت موجود زبانوں میں سب سے قدیم زبان عربی زبان ہے۔ عربی زبان ہی میں قرآن کو کیوں اتارا گیا؟ اس سلسلے میں جو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پہلے پیش کی، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جس قوم کی جانب رسول بھیجتے ہیں، ہم اس رسول کو اس قوم کی زبان میں وحی کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام کھول کھول کر بیان کر دے۔ میں اس کی 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر قرآن کریم نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یعنی گویا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے وہ اپنی زبان میں ہم کلام ہوئے۔ اور یا قرآن کریم نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے سیدنا نوح کو ان کی قوم کی جانب بھیجا۔ پہلے جتنے انبیاء آتے تھے وہ ایک ایک نبی ایک ایک اس کی قوم کی جانب آتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری انسانیت، پوری بشریت کے لیے آپ کو نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا ہے۔ نذیر سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وارن کریں کہ اگر برے کام کرو گے تو انجام یہ ہوگا، اور بشیر کا معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دیں، اچھے کام کریں گے تو آپ کا انجام یہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ اس سے پہلے سارے انبیاء اپنی اپنی قوم کی جانب آتے تھے اور وہ اپنی زبان میں ان سے ہم کلام ہوتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سرمدی اور آخری اور عالمگیر پیغام بھیجنا تھا، لامحالہ اس کے لیے کسی زبان کی ضرورت تھی۔ ہم آمدہ 1-2 لیکچر میں 3 لیکچرز میں ہم جائزہ لیں گے کہ آخر عربی کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا۔ اس سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ کا ایک طریقہ رہا کہ نبی کو اس انداز میں وحی بھیجی جاتی کہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے تو لوگوں میں ان کے ذہن میں کوئی ابہام نہ ہو، بہت واضح طور پر لوگوں کو اللہ کا پیغام سمجھ آ جائے۔ عربوں کا طریقہ یہ تھا، ہر قوم کے کچھ نہ کچھ ممیزات اور کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ عرب اپنے آپ کو اہل زبان کہتے تھے، باقیوں کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ عربوں کا دعویٰ تھا، اور یہ دعویٰ اپنی جگہ پہ تاریخ نے درست ثابت کیا کہ اس بہتر انداز میں عربی میں کمیونیکیشن ہوتی ہے، ایک پیغام دوسرے تک پہنچتا ہے کہ کوئی دوسری زبان اس وضاحت کی متحمل نہیں ہے۔ اللہ کا ایک طریقہ رہا کہ جس چیز کا چلن دنیا میں ہوتا ویسا ہی نبی کو معجزہ دیا جاتا۔ مثال کے طور پر
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نبیوں ہر گھر میں جادوگر تھا، ہر گلی میں جادوگر تھا، اور لوگ چھوٹی چھوٹی رسیاں پھینکتے وہ سانپ بن کے چلنا شروع کر دیتی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تذکروں میں ہے کہ اتنے بڑے بڑے اطباء تھے کہ دور سے آتے ہوئے ایک شخص کو دیکھ کے کہہ دیتے کہ اس شخص کے اعضائے رئیسہ میں سے فلاں عضو میں خرابی ہے، اس کا دل ٹھیک نہیں ہے، اس کا جگر ٹھیک نہیں ہے، اس کا فلاں عضو ٹھیک کام نہیں کرتا۔ تو حضرت موسیٰ کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ آپ اپنا عصا پھینکتے وہ دیگر سارے سانپوں کو ہڑپ کر جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ آپ ایک مر جانے والے کو کہتے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن کی صورت میں معجزہ دیا گیا کہ قرآن کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھتے، لوگ مبہوت ہو جاتے اور ان کو سمجھ آ جاتی کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ہم اس موضوع کو آئندہ لیکچرز میں عرض کریں گے۔ اس صرف ایک مثال دے کے میں بات کو آج ختم کرتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ کوثر نازل ہوئی، سورہ کوثر کا ناظرین آپ آہنگ اپنے ذہن میں سامنے رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے طریقے کے مطابق ایک صحابی سے کہا کہ اس کو کسی جلد پہ، سکن پہ، کپڑے پہ لکھ کے بیت اللہ کے ساتھ آویزہ کر دو۔ جب وہ سورہ کوثر بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ آویزہ کی گئی تو ایک بہت بڑا شاعر، عربوں کا بہت بڑا شاعر، اس نے یہ 3 لائنیں پڑھی اور چوتھی لائن کا از خود اضافہ کر دیا، ھذا لیس بکلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ عرب چھپ چھپ کے رسول اللہ، آپ کے دشمن، قرآن کے دشمن چھپ چھپ کے قرآن کو سنا کرتے تھے۔ عتبہ ہو، ربیعہ ہو، ولید ہو، ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، سارے قرآن کو چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے، لوگوں کو روکا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ان کا قرآن نہ سنیں، کہ جو بھی قرآن سنتا تھا وہ پھر قرآن کے شہر سے نکل نہیں سکتا تھا۔ آئندہ ہم جائزہ لیں گے کہ اس زبان کو آخری پیغام کے لیے کیوں چنا گیا۔ شکریہ۔